400 علماء کی جماعت ہے جو کہتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو اور مدینہ جاتے ہو نا، جو مدینہ بسا ہے یہ صرف اور صرف حضور کی میلاد کی وجہ سے بسایا گیا تھا۔ کس کی وجہ سے بولو؟ حضور کی میلاد کی وجہ سے بسایا گیا تھا۔ مکے سے روانہ ہوا قافلہ، یہ 400 علماء ہیں اور ایک طب اول یمن کا حکمران ہے، یعنی کہ 401 لوگ ہیں۔ جب یہ قافلہ، اس جگہ کا نام تھا یثرب، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں تھا، کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، کوئی جو ہے ہریالی ہوتی نہیں تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، بیماریاں بہت پھیلا کرتی تھی۔ جب یہ قافلہ اس مقام پہ پہنچا، بادشاہ نے کہا آج شام ہونے والی ہے، لیکن ایسا کہ آج کا ٹکاؤ اور پڑاؤ یہاں پر ڈالا جائے۔ کیا کیا جائے؟ آج ڈیرہ یہیں پر جمایا جائے۔ ڈیرہ جما دیا گیا۔ اب جو 400 علماء کی جماعت جو فضلہ کی جماعت تھی، اپنے وقت کے سید عالم دین، پرانی کتابوں کے بڑے بڑے عالم موجود ہیں جماعت کے اندر، اور 400 میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ان پڑھ ہو، اور 400 کے 400 عالم فاضل ہیں۔ ٹھہرے، اس زمین کو دیکھا، جگہ کو دیکھا، صبح ہوئی، بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے کہا اب یہاں سے کوچ کرتے ہیں یمن کی جانب۔ علماء نے کہا سر آپ میرے حکمران ہیں، آپ میرے بادشاہ ہیں، مگر ہم اس زمین کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، ہم اس زمین کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ بادشاہ نے کیا بات ہے، تم نابغہ روزگار تھے، تمہیں کھانا ملتا ہے، تمہاری دیکھ بھال ہوتی ہے، تم جو بتاؤ تمہارا خیال رکھا جائے، بس وجہ بتا دو، تم یہاں سے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء نے جواب دیا اے حکمران، اے یمن کے بادشاہ، ہم یہاں سے جانا اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ آزا نبی آخر الزمان مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا علامہ بدر الدین آئینی نے، جب حضور مکے سے مدینہ گئے تھے تو حضور کو جب ہر کوئی مہمان بنانا چاہتا تھا تو فیصلہ حضور نے کیا چھوڑا تھا کہ جس کے دروازے کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی گھر کا مہمان بن جاؤں گا۔ کیا جس کے دروازے پہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان ہو جاؤں گا۔ حضور سرور کائنات جب مدینہ پہنچے، لوگوں نے مہمان بنانا چاہا، ہمارے مہمان ہو جائے، ہمارے مہمان ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ہم کسی کے مہمان نہیں ہوں گے، جس کے دروازے پہ اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی کے مہمان ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے، کتنا عشق ہے صحابہ کو، کتنا پیار ہے صحابہ کو، ہر کوئی حضور کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ روایت کے اندر ہے، علامہ بدر الدین عینی بیان فرماتے ہیں اونٹنی مدینے میں گھومتی رہی، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پہ اونٹنی بیٹھی تو ایک صحابی رسول اور تھے جن کا نام جواد تھا، انہوں نے پتا کیا کیا، اپنی نظروں کو چھپا کر کے جس اونٹنی پر حضور تشریف فرماتے تو انہوں نے اس کو لات مار دی۔ کیا کر دی؟ لات مار دی۔ جب اونٹنی کو لات ماری تو حضرت ابو ایوب انصاری نے لات مارتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے پتا کیا جواب دیا؟ اے جواد، اگر تیرے میرے بیچ میں آج اسلام حائل نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن کو اڑا دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ جو انہوں نے ماری، جو لات ماری اونٹنی کو، تو توہین کی وجہ سے نہیں، ان کا مقصد تھا کہ اونٹنی یہاں سے اٹھ جائے اور ہمارے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ کیا
عشق تھا. کہتے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. بولو مچل کے سبحان اللہ. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. حد سے زیادہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے. پیار تھا اس لیے لات ماری ابو ایوب انصاری نے دیکھ لیا کہ اگر تیرے میرے بیچ میں اسلام حائل نہ ہوتا تو آج میں تیری گردن کو مار دیتا. میرے رسول ہمارے مہمان بنے ہیں لہذا تو رسول پاک کو میرے گھر سے لے جانا چاہتا. تو اس کی صراحت کرتے ہیں علامہ بدرالدین عینی کہ اس کی وجہ کیا تھی. اٹھنی وہیں پر کیوں بیٹھی جا کر کے. مدینہ کے اندر اور بھی مکان تھے, بڑے بڑے محل مدینہ شریف کے اندر تھے, مگر وہیں بیٹھنے کی وجہ کیا تھی. جب حکمران نے علماء سے پوچھا تم جانا کیوں نہیں چاہتے ہو تو علماء نے جو یہ دار الہجرت ہے نبی آخر الزماں کا, لہذا ہم اس بستی پر اس جگہ پر بیٹھ کر کے ان کا انتظار کریں گے. اگر زندگی نے ساتھ دیا اگر وہ آ جائیں گے ان کا کلمہ پڑھیں گے ان پر ایمان لائیں گے اور انہیں اپنی زندگی قربان کر دیں گے. ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. آئے آئے جگہ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اب کہا ٹھیک ہے جب تمہیں مدینے والے سے عشق ہے تو کیا مجھے عشق نہیں ہو سکتا ہے, لہذا تم نہیں جانا چاہتے ہو اب میں بھی نہیں جاؤں گا. میں بادشاہ کو ٹھوکر مار دوں گا. مگر اس نبی آخر زمان سے جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ کتنا پیار کریں گے. جن کے انتظار میں اتنا لطف آ رہا ہے, جن کے انتظار میں اتنا لطف آ رہا ہے تو ذرا بتاؤ کہ ان کے دیدار کرنے میں کتنا لطف آئے گا, کتنا مزہ آئے گا. تو اول نے کیا کیا, خط لکھا کہ یمن کے اندر جو ہمارا خزانہ ہے اس کو یہاں بھیجا جائے. یمن کے خزانہ منگوایا. خزانہ منگوانے کے بعد میں اس نے 400 لونڈیوں کو خریدا. 400 غلام لونڈیوں کو خرید کر کے ہر ایک عالم کی شادی کروائی. ہر ایک عالم کی شادی کروائی. بس 5 منٹ, حدیث بڑی طویل ہے, 5 منٹ. ہر ایک کی شادی کروائی اور اسی خزانہ سے وہاں پہ ایک بھی مکان نہیں تھا, 400 مکان بنائے. کتنے بنائے؟ 400 مکان بنائے. اور 400 مکانوں میں ایک مکان 2 منزل کا بنایا گیا. کیا 400 مکانوں میں ایک مکان 2 منزل کا بنایا گیا. مقصد کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ یہ ان کا دار الہجرت ہے. جب نبی آخر الزمان یہاں پر آئے تو ان کے نعرے لگانے والے بھی تو ہونا چاہیے. جب وہ یہاں پر آئیں گے تشریف لائیں گے تو ان کی حمد و ثنا ان کی تعریف و توصیف بیان کرنے والے بھی ہونا چاہیے. تو بادشاہ نے حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے 400 مکان بنا کر کے حضور کی آمد کا جشن منایا ہے. سبحان اللہ. اور 400 عالموں کی شادیاں کروا کر کے حضور کی آمد کا جشن منایا ہے. اگر ہم حضور کی پیدائش پر اگر مجلس پاک میں 150 روپے خرچ کر دیں تو کوئی بڑی بات ہے کیا؟ جو خزانہ لٹا دے حضور کی آمد پر, جو خزانہ خرچ کر دے حضور کی آمد کے انتظار میں. ارے وہ تو کہتا تھا حضور تشریف لائیں گے, ہم کہتے حضور تشریف لا چکے ہیں. حضور تشریف لا چکے ہیں. وجہ کیا تھی مختصر کرتا ہوں. تو اول نے کہا ٹھیک ہے اب ایسا کرو ایک خط تیار کیا جائے. خط تیار کیا گیا. خط میں جو اس وقت بھی مہر لگائی جاتی تھی اور طرح طرح کی مہر ہوتی تھی, مگر جو اس خط پہ مہر لگائی گئی تو طب اول نے اس خط پر سونے کو بھسم کر کے سونے کو پگھلا کر کے اپنی مہر لگائی. اس میں لکھا کہ جب یہ خط یا رسول اللہ آپ کو ملے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں گا. سبحان اللہ. تو حضور کی ولادت سے پہلے لوگ ایمان حضور پر لا چکے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ خط جو اس 400 علماء کی جماعت کے امیر تھے
ان کو دیا اور ان سے کہہ دیا اگر میں زندہ نہ رہوں تو اس کو آگے بڑھاتے جانا، جب تمہاری ان کی اولاد تو وہ آگے بڑھائے، جب ان کی اولاد تو وہ آگے بڑھائے، یہاں تک خط مدینے والے آقا تک پہنچ جانا چاہیے۔ جب حضور سرور کائنات مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ پہنچے تو جو 2 منزل مکان بنا گیا تھا تو اس بادشاہ نے کہا تھا اے علماء کی جماعت گواہ ہو جاؤ، میں تم کو گواہ بناتا ہوں، یہ مکان میں نے محمد رسول اللہ کے نام کر دیا، محمد رسول اللہ کے نام کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اونٹنی اس مکان کے سامنے بیٹھی جا کر کے۔ جب یہ خط مدینہ آیا تو اس وقت حضور سرور کائنات کے شہر کے اندر یہ خط ابو لیلہ کے پاس موجود تھا، اسے پر ختم کر ابو لیلہ کے پاس موجود تھا۔ حضور کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، حضور سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی، حضور کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، مگر ابو لیلہ انتظار میں تھا کہ وہ نبی آخر زمان تشریف لائے اور طب اول کا خط ان تک پہنچا دیا جائے۔ جب ابو لیلہ حضور کے سامنے تشریف لائے، حضور نے فرمایا کیا تم ابو لیلہ ہو؟ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ کہا سرکار میں ابو لیلہ ہوں۔ کہا اے ابو لیلہ، طب اول جو خط میرے نام لکھا تھا وہ تمہاری جیب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ 1000 سال کی بات ہے، 1000 سال پرانی بات ہے۔ ابو لیلہ چکر میں پڑ گئے کہ نہ میری بات ہوئی، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کسی نے بتایا، اور حضور کو یہ بھی معلوم ہے خط میری جیب میں ہے۔ طبا کا خط ہاتھ ابو لیلہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد میں کہا اے میرے صحابہ انصار و مہاجرین گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں کہ طب اول مجھ پر ایمان لایا ہے، اور کوئی بھی طب اول کو گالی نہ دے، کیونکہ وہ ویسا مسلمان ہے جو میری آمد سے 1000 سال پہلے ایمان لا چکا ہے۔ پتہ کیا لگا؟ مدینہ شہر حضور کی آمد کے صدقے میں بسایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر قائم و دائم رہنے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب کوئی ان کے بعد کوئی آئینہ نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس کے بعد کوئی آئینہ نہیں، نہ کسی کے وہم و گمان میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ تو لہذا نبی کا میلاد مناتے اور مناتے، نبی کا جلوس نکالتے اور جلوس نکالتے، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، امام الانبیاء کی آمد، ذرا مچھلی بولو یا رسول اللہ، امام بشر کے اعلیٰ حضرات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔